حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا خود عبادت ہے۔ اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل بھی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے کہ جو رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کیا کرو۔ اور دوسری بات کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے تو صرف اپنے لیے نہیں کرتے، کہ یعنی آپ نے بتا دیا کہ جب بھی دعا کی جائے تو اپنے لیے بھی دعا کی جائے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کی جائے، اپنی اولاد کے لیے بھی کی جائے، اور جس علاقے سے تم تعلق رکھتے ہو اس علاقے کے لیے بھی دعا کی جائے، یا جس شہر سے تمہارا تعلق ہو تو وہاں کے لیے بھی دعا کی جائے۔ کس چیز کی دعا کی جائے؟ امن اور سلامتی کی دعا کی جائے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ مانگا اسی سے جاتا ہے کہ جو بادشاہ ہو، جو دینے والا ہو، اور مانگنے والا ہمیشہ فقیر ہوتا ہے۔ اور یہ مانگنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا کہ مانگو، مجھ سے مانگو، تاکہ ہم اپنی حیثیت کو جان سکیں، ہماری اوقات کو ہم جان سکیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اوقات کب جان پائیں گے؟ کہ جب ہم اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر گر گرا کر جب دعا کرتے ہیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہی ہماری اوقات ہے کہ بس اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کی بارگاہ کے۔ تو فقیر کا جو کام ہوتا ہے وہ مانگنا ہوتا ہے۔ آپ جب رات کو اپنی مصروفیت کے بعد تھک کر بستر پر سونے کے لیے جاؤ، اللہم باسمک اموت و احیا، جب ہم بیدار ہوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، تو پھر اسلام نے آواز دی کہ اب اٹھ چکے ہو، اب آغاز پھر دعا سے کرو، اللہ کا نام لے کر کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ دعا کرو، کھانے سے فارغ ہو جائیں دسترخوان پر شکر ادا کرنے کے لیے دعا کرو۔ جب قبرستان جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ دعا کرو، جب قبرستان سے نکلتے ہیں تو حکم ہے دعا کرو۔ ہم جب اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حکم ہے کہ دعا کرو، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حکم ہے کہ دعا کرو۔ ہم جب لباس پہن رہے ہوتے ہیں لباس تو حکم ہے کہ دعا پڑھو، ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں تو حکم ہے کہ دعا مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ دعا پڑھو، مسجد سے باہر نکل رہے ہو تو دعا پڑھو، اذان کہی جا رہی ہے، اذان سن چکے ہو تو دعا کرو۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، ہم عبادت کر لیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اب دعا کرو۔ مارکیٹ جاتا ہے کوئی شخص، بازار جائے شاپنگ کے لیے تو حکم ہے دعا چیز آپ دیکھ لو تو دعا کرو۔ کوئی بری خبر سنی ہے تو دعا، مریض کی عیادت کے لیے گئے ہو تو دعا کرو، آپ سفر میں ہیں، سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو دعا کرو، منزل پر پہنچ چکے ہو تو دعا کرو۔ باہر کے حضرات گرامی، کوئی بھی موقع خالی نہیں رکھا اسلام نے، ہر موقع پر دعا کا حکم دیا ہے کہ دعا کرو، دعا کرو۔